إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید. یہ لیسن نمبر 8 ہے اور آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف استعالیٰ. استعالیٰ کے معنی ہے بلند ہونا، اور حروف استعالیٰ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف استعالیٰ کہتے ہیں. مزید ان حروف کو حروف مستعلیہ یا حروف تفخیم بھی کہا جاتا ہے. حروف استعالیٰ کل 7 ہیں. یہ قاعدہ و قرآن پاک جہاں کہیں بھی آئیں انہیں مفخمہ یعنی موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. اگر ان کی صفت استعالیٰ ختم ہو جائے تو یہ دوسرے حرف سے بدل جاتے ہیں یا پھر ناقص ادا ہوتے ہیں. حروف استعالیٰ کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور آواز کو موٹا کر کے حرف کے مخرج میں اوپر کی طرف اٹھائیں، یا پھر زبان کو موٹا کر کے حرف کے مخرج میں لگائیں. اس طرح حرف صحیح اور مفخمہ ادا ہوگا. صفت استعلاء ان حروف کی صفت لازمہ ہے. آئیے اپنے سبق کا آغاز تعاوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں. یاد رکھیں حروف استعلاء کی تختی میں تعاوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھتے ہیں. تعاوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا آپ میرے لیسن نمبر 1 سے سیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے. یہاں ہم تعاوذ و تسمیہ کو ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے حروف استعالیٰ پڑھتے ہیں. پڑھیں. خ خ خ کو صحیح اور مفخمہ یعنی موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور آواز کو اس کے مخرج میں اوپر کی طرف اٹھائیں تو خ موٹا یعنی مفخمہ ادا ہوگا. پڑھیں. خ خ صاد صاد. صاد کو صحیح اور مفخمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور زبان کے سامنے والے کنارے یعنی طرف لسان کو موٹا کر کے صاد کے مخرج میں لگائیں تو صاد موٹا مفخمہ ادا ہوگا. پڑھیں. صاد صاد. ضاد ضاد. ضاد کو صحیح اور مفخمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور زبان کی ایک کروٹ یا دونوں کروٹیں اوپر داڑھوں کی جڑ سے لگائیں تو ضاد مفخمہ ادا ہوگا. ضاد ضاد. غین غین.
غین کو صحیح اور مفخمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور آواز کو اس کے مخرج میں اوپر کی طرف اٹھائیں تو غین موٹا مفخمہ ادا ہوگا. پڑھیں غین غین. تو کو صحیح اور مفخمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور زبان کے سامنے والے کنارے طرف لسان کو موٹا کر کے تو کے مخرج میں لگائیں تو مفخمہ ادا ہوگا. پڑھیں تو قاف قاف. قاف کو صحیح اور مفخمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان کو کوے لحاظ سے لگائیں تو قاف مفخمہ ادا ہوگا. پڑھیں قاف قاف. ذا کو صحیح اور مفخمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور زبان کی باریک نوک یعنی رأس اللسان کو موٹا کر کے ذا کے مخرج میں لگائیں تو ذا مفخمہ ادا ہوگا. پڑھیں ذا خا صاد ضاد غین طا قاف ذا. حروف استعلاء کو پڑھتے ہوئے عموماً 2 غلطیاں ہو جاتی ہیں. نمبر 1، حروف استعلاء کو پڑھتے ہوئے یا تو باریک پڑھ دیتے ہیں اور یہ غلطی عام طور پر الف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے صاد واد قاف تا. نمبر 2، حروف استعلاء کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں جس سے ایک حرف واو کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے سواد ضواد خوا طوا. حروف استعلاء کو ان غلطیوں سے بچاتے ہوئے درست ادا کریں، جیسے خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. حروف استعلاء کا مجموعہ ہے خص ضغط قیض خص ضغط قیض. آج ہم نے حروف استعلاء کے بارے میں پڑھا. حروف استعلاء کل 7 ہیں. یہ قاعدہ و قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئیں انہیں مفخمہ ہی پڑھا جاتا ہے. اگر ان کی صفت استعلاء ختم ہو جائے تو یہ دوسرے حرف سے بدل جاتے ہیں یا پھر ناقص ادا ہوتے ہیں. حروف استعلاء کو صحیح اور مفخمہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور آواز کو موٹا کر کے حرف کے مخرج میں اوپر کی طرف اٹھائیں یا زبان کو موٹا کر کے حرف کے مخرج میں لگائیں. اس طرح حرف صحیح ادا ہوگا. صفت استعلاء ان حروف کی صفت لازمہ ہے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. مجھے اور میرے پیارے والدین کو اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لیسن نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.